السلام علیکم۔ میرا موضوع ہے اقبال ڈے۔ اقبال ایک نامور مفکر، اقبال ایک منفرد دانا، اقبال ایک منفرد مفسر قرآن، اقبال ایک بے باک داعی الحق۔ جناب، اسے کیا نام دوں، اس کی کون سی تصویر پیش کروں، اس کے کتنے گن گاؤں۔ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، اسے کیسے الفاظ کے محدود معنی پہناؤں۔ مجھے اگر تقریر کے ضابطے کا خیال نہ ہوتا تو بس اتنا کہہ کر چلا جاتا کہ خاموش رہوں میں۔ تو ہی ہے سب کچھ، کچھ کہہ دیا تو تیرا حسن ہوگا محدود۔ ایک نامور مفکر، شاعر علامہ محمد اقبال 1877 میں پیدا ہوئے۔ ایک مفکر کی حیثیت سے انہوں نے قوم کو بہت بڑی شہرت اور پہچان عطا کی۔ انہوں نے اپنی تربیت اتھارٹی اسکول لاہور سے حاصل کی اور کچھ عرصے میں ریگولیشن میں تحقیق کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ انہوں نے ایک جرمن کالج سے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال نے اتھارٹی اسکول لاہور میں صرف چند سال پڑھایا۔ انہوں نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور اسلامی احکام سے گہری محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے مغربی روایت کو اسلام سے متصادم کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام بہترین طرز زندگی ہے۔ اقبال بنیادی طور پر شاعر، معلم اور مفکر تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے سیاسی موضوع میں آنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مسلم روایات کی اہمیت میں نظمیں لکھیں جو در حقیقت مسلمانوں کی بیداری کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ اقبال نہ صرف ہمارے زمانے کے بہترین شاعر ہوں گے بلکہ اس کے علاوہ اب تک کے بہت سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہوں گے۔ عام طور پر بہت سے شاعر ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اتنی اچھی نظمیں لکھیں جتنی انہوں نے لکھی۔ انہوں نے شاعری کی خاطر شاعری نہیں کی بلکہ وہ حقیقت میں ایک شاعر سے کہیں بڑھ کر تھے۔ وہ ایک حیرت انگیز عالم اور مفکر تھے۔ وہ ایک اچھی اہمیت کے حامل سیاسی سربراہ تھے۔ اس سے بڑھ کر وہ ایک مسلمان تھے جسے خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی محبت تھی۔ انہوں نے فلسفہ، تاریخ ماضی اور اسلام کی اچھی اور ابدی حقیقت کو محسوس کرنے کے لیے شاعری کی۔ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو گہری نیند سے بیدار کرنے کے لیے شاعری کی بہت سی کتابیں لکھیں اور علامہ اقبال کی تمام مضامین کی کتابیں بہرحال لوگوں کو پسند ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے متحد ہونے کی اپیل کی۔ سیاست میں ان کے داخلے کا مسلمانوں نے زبردست خیر مقدم کیا۔ جہاں قائد اعظم کا ایک قابل اعتماد ساتھی مطلوب تھا، علامہ اقبال ایک شاندار سیاسی سربراہ اور قائد اعظم کے قابل اعتماد ساتھی ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنی ہنگامہ خیز اشعار کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن کا مطالبہ کرنے کے لیے جگایا۔ انہوں نے ہر قدم پر مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ اقبال نے پوری زندگی اسلام کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے کہا، میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر کار ایک علیحدہ وطن کا تعین کرنا پڑے گا کیونکہ وہ متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی اصل جگہ جانیں اور اپنی نفسیاتی الجھنوں اور طرز زندگی کی کوتاہیوں کو دور کریں۔
انہوں نے امت مسلمہ کی شاندار تصویر واضح کی۔ اقبال نے واضح طور پر ہندوستان کی ایک قوم کے نظریے کی نفی کی اور مسلمانوں کے الگ ملک گیر تصور پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کے ادارے کے بارے میں بہت اہم ملت کی بحالی اور مکمل روحانی شناخت کے بارے میں بہت اہم سوچا۔ ان کی شاعری میں ملک و قوم سے ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت سی نظمیں تخلیق کی جو اپنے وطن سے ان کی بے پناہ محبت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام دنیاوی زندگی کے ہر پہلو میں بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس حقیقت کے وجہ سے اسلامی ریاست میں ایک ضابطہ حیات کے طور پر نافذ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے زیادہ تر وطن کے الہام کو اس عقیدے پر رکھا جو کچھ ہی عرصے میں پاکستان کی نظریہ اور بنیاد بن گیا۔ علامہ اقبال نے اپنے صدارتی خطبے میں دو قومی اصول کی مزید وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں مذہب کے تعصبات اور قوم سے امتیازات کو ختم کرنے کا سخت حامی رہا ہوں، تاہم اب میں تصور کرتا ہوں کہ الگ الگ ملک گیر شناخت کی حفاظت ہر ایک ہندو اور مسلمانوں کے کامل تعاقب میں ہے۔ اپنے خطبے میں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اجتماعی طور پر ایک قوم بنانے کے تصور کی کھلی مخالفت کی۔ اس ہینڈل سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ پیدا کیا وہ تحریک پاکستان کی ایک نظریاتی بنیاد بن گئی۔ وہ اس وفد میں شامل تھے جس نے 1931 اور 1932 کی دوسری اور تیسری گول میز کانفرنسوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ علامہ اقبال کا مضمون، انہوں نے اعلان کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ہر ایک کو ایک ڈھانچہ استعمال کرنے کی منتقلی خانہ جنگی کا باعث بنے گی۔ وہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK کے مسلمانوں کے لیے ایک واحد ریاست دیکھنا چاہتے تھے تاکہ انہیں اسلام کی تعلیم کے جواب میں رہنے کی ضرورت ہو۔ مسلمانوں نے جلد ہی دو الگ ریاستوں کے مطالبے کی اہمیت کو بھانپ لیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب مسلم لیگ کی پلیٹ فارم پر علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ بالآخر مدینہ کی طرز پر پاکستان کو متعارف کرانے میں کامیاب ہوئے، لیکن شومی قسمت اپنے ہی خواب کی تعبیر دیکھنے کا موقع نہ ملا اور علامہ اقبال ہمیں داغ مفارقت دے کر 21 اپریل 1938 میں سپرد خاک ہوئے۔ وہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے پاس دفن ہوئے۔ قوم ہر سال انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہیں، کسی اور روپ میں، افکار کے روپ میں، اشعار کے روپ میں، آثار کے روپ میں۔ زندگانی ہے صدف قطرے نثار ہے خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔